کہ اس دنیا میں انسان بہت ہیں، لیکن ان انسانوں میں اللہ کے واقعی معنوں میں جو بندے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جب بھگایا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مہلت مانگی کہ مجھے اتنی مہلت دی کہ جس آدم کی وجہ سے آج میں تیرے پاس سے بھگایا جا رہا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک بہکانے کی کوشش کروں۔ مجھے مہلت دے اس بات کی کہ میں ان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں۔ اور پھر ابلیس نے اس دعا، اس مطالبے کے ساتھ یہ دعویٰ بھی رکھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آدم کے اولاد میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار، تیرا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ یعنی یہاں کی آدم کی اولاد کی اکثریت تیری نافرمان ہی بنے گی، اکثریت تیری ناشکری ناقدری کرنے والی ہی بنے گی، یعنی نعمت ایمان دولت اسلام کی قدر کرنے والے نہیں پائے گا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی، کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو واقعی معنوں میں شکر گزار بنتے ہیں، قدردان بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے فرما بردار بنتے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تھوڑے سے بندے ہیں، مسلمان، ایمان والے، اسلام والے، ظاہر بات ہے جب یہ تھوڑے ہیں، یہ کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو ان کے سامنے طرح طرح کے مسائل کا آنا، طرح طرح کے فتنوں کا اٹھنا، طرح طرح کی آزمائشوں کا آنا، نئے نئے مسائل کا کھڑا ہونا، اس لیے کہ یہ دنیا صرف خود بہک جائے تو بس نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ اگر میں نے سدھر رہا ہوں تو دوسرے بھی نہ سدھرے۔ اب میں سدھر نہیں سکتا تو کم سے کم آپ کو بگاڑ کر میرے جیسا کر لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے غلط بولنے والے نہ رہیں۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا اگر آپ معاملہ دیکھیں، وہ ایک تو بگڑے ہوئے تھے، دوسرے وہ چاہتے یہ تھے کہ حضرت لوط اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سدھر نہیں سکتے تھے، تو وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم اگر بگڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہم جیسے بن جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بولنے والا، غلط بولنے والا نہیں رہے گا۔ تو جب یہ ذہن، یہ صورتحال رہتی ہے تو ایسے اکثریت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے فتنوں کا اٹھنا، نئے نئے مسائل کا اچھالا جانا، تاکہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہ ہدایت پہ باقی نہ رہیں، اور ابلیس کا ان سب کو استعمال کر کے بقیہ لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج کے دور تک آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سب لوگ آپ کی عزت ہی کریں گے کہ نہیں اب آپ نیک بن رہے ہیں ہم سب آپ کا سپورٹ کریں گے، نہیں، یہاں نیک لوگوں کو نیک رہنے نہیں دینے والے بھی بہت سارے ہیں۔ تو ایسا جب ماحول ہے تو ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے، ہمیں دین پر عمل بھی کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لے جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ مسئلے کو سمجھیں آپ یہاں، اپنے دین و ایمان کو، دین و ایمان اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، دین محفوظ ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی، لیکن ہمارا اپنا دین محفوظ رہے اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ یعنی دنیا میں چاہے جتنے فتنے اٹھیں، جتنی آزمائشیں اٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك، کہ قرب قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، چاہے چند لوگ اس پہ قائم رہے لیکن دین باقی رہے گا۔ فکر جو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ فکر یہ کرنی ہے کہ میرا دین، میرے اپنے بچوں کا دین، یہ دین محفوظ رہے، یعنی ہم دین کی صحیح شکل پر قائم رہیں۔
یہ جو دین کے نام پہ اٹھنے والے فتنے ہیں، یہ جو طرح طرح کے فتنے جو روزمرہ ہمارے اور سماج میں آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کو صحیح دین سے ہٹا لے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لمبی لکیر سیدھی کھینچی تھی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ سیدھا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دائیں بائیں راستوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک بلانے والا داعی ہے، یعنی ایک بلانے والا بلا رہا ہے، حالانکہ یہ گمراہی کے راستے لیکن ان راستوں کی طرف بلانے والا بلا رہا ہے، جو ان کی بات سنے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے اصل میں اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو ہونی چاہیے کہ ہم اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہیں تو ایسے نہیں ہوگا کہ صرف ایک ہی راستہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی راہ پہ چلے جائیں گے، نہیں۔ اس سیدھے راستے کے ساتھ دائیں بائیں سے لکیروں کی طرح پگڈنڈیاں، اصل جو شاہراہ ہے، اصل جو مین روڈ ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے ہوں گے اور ہر راستے پہ ایک بلانے والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اور یہ بلا رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے کہا جو ان کی بات سنے گا اسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت ایمان والے مسلمان کی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوگی، جہاں ہم بیچ کی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں وہیں نظر رکھیں کہیں غلطی سے دائیں بائیں سے آنے والی آوازوں کو سن کر کہیں اس سے متاثر ہو کر اپنے دین کو ضائع نہ کر لیں، اپنے دین کو برباد کرنے والے نہ بن جائیں۔ دین اپنی جگہ محفوظ ہے، وہ دین محفوظ رہے گا، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اس کی فکر آپ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ دین ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس دین کو مٹا نہیں سکتی۔ لیکن یہ ضرور ہوگا دین محفوظ ہے تو کیا ہمارا دین محفوظ ہے؟ یعنی ہمارے بارے میں ضمانت ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم فتنوں میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، ہم آزمائشوں میں ڈھکیلے نہیں جائیں گے، کوئی نیا آدمی اٹھ کر کوئی نئی بات رکھے ہم اس کے فتنے میں نہیں جائیں گے؟ ایسی کوئی ضمانت نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تنبیہ ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا کہ تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو، اچانک کوئی دائیں، اچانک کوئی بائیں، اچانک کوئی آگے، کوئی پیچھے، ایسے کچھ مسائل آئے گا کہ تم دائیں بائیں ہونے لگو گے۔